السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام نبی مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت۔ کیا وجہ ہے کہ انڈیا اور ایران کے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں؟ افغانستان میں انڈیا اور ایران کا اس قدر اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے کہ پاکستان کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ افغانستان پاکستان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو روایتی حریف ہیں وہ افغانستان میں پاکستان کے اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ گوادر پورٹ جب سے بننا شروع ہوئی اور اس کے بعد سے انڈیا اور ایران آپس میں اس قدر مضبوط ہو گئے کہ اب ایران نے چابہار پورٹ کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ چابہار پورٹ انڈیا کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی گوادر پورٹ پر بھی نظر رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا یہ بھی چاہتا ہے کہ سنٹرل ایشیا تک پہنچنے کا جو خواب پاکستان کا ہے اس خواب کو کسی حد تک کسی طرح سے پورا نہ کرنے دے، پاکستان کے اس خواب کو انڈیا پورا نہ کرنے دے، بلکہ انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ سنٹرل ایشیا تک انڈیا خود پہنچ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی منڈیوں تک بھی انڈیا کی رسائی ہو جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس ملک کو پاکستان اپنا پڑوسی ملک کہتا ہے، برادر ملک کہتا ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات پاکستان نے ہمیشہ اچھے رکھے اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، لیکن اب وہ پاکستان کا پڑوسی ملک، پاکستان کے پڑوسی ملک ہونے اور برادر ملک ہونے کے ناطے کے باوجود وہ پاکستان کے دشمنوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور دشمنوں کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے حالیہ انڈیا کے دورے کے دوران انڈیا کو ایران کی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ایران ضرور بضرور انڈیا کو سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت یعنی کہ ویٹو پاور دلوانے کے لیے حمایت کرے گا۔ یہ وہ سب سوالات ہیں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں انتہائی ماہر تجربہ کار جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے حوالے سے اور انٹرنیشنل بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے جو ماہر تجربہ کار حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، پروگرام میں شریک ہوں گے۔ میں تعارف کروائے دیتا ہوں، جناب علیم شاہ خلجی صاحب ہوں گے، ماہر افغان امور ہیں، اور اسی طرح نوشیروان قلندر صاحب ہوں گے، افغانستان کے سینئر صحافی ہیں، اور اسی طرح جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اسی طرح سینیٹر کرنل ریٹائرڈ طاہر حسین مشری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح آج ہمارا ساتھ دینے کے لیے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں اگر افغانستان کی، تو افغانستان کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے خوشگوار رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کے ایک تو تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، اور آپس میں جو دونوں جگہ عوام بستی ہیں ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور رشتہ اس قدر مضبوط ہے، صدیوں پر خوشگوار تعلقات کے اثرات ہیں، جس سے تاریخ کا حصہ بھی ہے اور اس وقت بھی لوگ دنیا جانتی ہے۔ دراصل اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک ایسی عسکری اصطلاح ہے جسے بنیادی طور پر ایک خاص ہدف اور خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے دفاع کے لیے اپنے قریبی جو ممالک ہیں ان کو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈکلیئر کرتا ہے، اور اس کے بعد ان ممالک میں جب کبھی کسی ملک کو دشمن سے خطرہ ہو تو اپنی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوتی ہے وہاں پر جا کر اپنے جو عسکری یا دفاعی جو ساز و سامان ہے وہاں پر منتقل کر سکے۔ دنیا میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا یہ مطلب بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ دنیا میں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حوالے سے جو کنسیپٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو برادر ملک ہوتے ہیں وہاں پر فوکس کیا جائے تاکہ جب کبھی دشمن حملہ آور ہو تو جو پڑوسی ممالک ہیں ان پر خاص نظر رکھی جائے، اور جب کبھی کوئی دشمن حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو اس کو وہیں پر پڑوسی ملک میں جا کے روک دیا جائے، جیسا کہ روس سوویت یونین کی جنگ میں پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کر کیا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے علیم شاہ خلجی صاحب نے، ماہر افغان امور ہیں اور افغانستان کے اندر بھی رہے اور ان کا کافی تجربہ بھی ہے اس حوالے سے، افغان امور کے حوالے سے۔ السلام علیکم علیم شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ افغانستان کے حوالے سے اچھی طرح سے آپ باخبر ہیں، افغانستان میں بھی آپ کا رہنا ہوا اور افغان طلباء کو آپ پڑھا بھی رہے ہیں، آپ کی ایک یونیورسٹی بھی ہے تو اسپوکن انگلش کے نام سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کا دوست تھا، پاکستان کے ساتھ افغانستان کے اچھے تعلقات رہے، لیکن کچھ عرصہ ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر اب ایران کا اور انڈیا کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، اور افغانستان بھی انڈیا کی طرف انحصار زیادہ کر رہا ہے، ایران کی طرف زیادہ انحصار کر رہا ہے، پاکستان سے افغانستان یا تو ناراض ہو چکا ہے یا پھر کیا وجہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دراڑیں آ رہی ہیں اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں ہو رہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، جس حد تک آپ نے بات کی افغانستان میں ایران اور پاکستان کے، ایران اور انڈیا کے بڑھتے ہوئے اثرات اور ان سے پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اس لحاظ سے، کیونکہ ہندوستان کا ایک خواب ہے اکھنڈ بھارت، جس کی بنیاد پر وہ آنے والے سالوں تک
जो मुल्क इसके सामने आएगा उसको उधेड़ करके रख देगा। रोज अव्वल से जब से पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की वजूद को कबूल नहीं किया, दिल से कबूल नहीं किया। वो कोशिश करता है पाकिस्तान का मुआफरा करे। पाकिस्तान का मुआफरा वो उसके लिए सबसे बेहतरीन सरजमीन जो मिलेगी वो आपको अफगान सरजमीन मिलेगी। अपनी सरजमीन से, अपने खित्ते से, अपनी जगह से वो आप पर कभी एक्सेस नहीं करेगा। अफगानिस्तान उनके लिए मिसाल है। अफगानिस्तान हिंदुस्तान के लिए वो बैटल फील्ड है जहाँ पर इनको हर किस्म की चीज अवेलेबल है। इनको वहां पर लोग आसानी से मिल सकते हैं, वो आसानी से पैसा लगा सकते हैं, वहां पर लोगों को खरीद कर किसी भी किस्म की कामखरीदी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। 2001 से लेकर 2017 तक अफगानिस्तान में जितनी इंडियन काउंसिल है उसमें जितने काम करने वाले लोग हैं, बल्कि अफगानिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर स्टूडेंट है उसमें इलीट क्लास के बेहतरीन स्टूडेंट की सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको लेकर जाते हैं हिंदुस्तान, फिर वहां पर इनकी ट्रेनिंग करते हैं और इसको वापस भेजते हैं और इनको बताते हैं कि पाकिस्तान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पहली तबाही यहाँ से शुरू होती है जब अफगान आवाम ये सोचना शुरू कर दे कि पाकिस्तान की सरजमीन इनकी फायदे के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे कमजोरी की बात है। हम लोग समझते हैं कि हम डिफेंसिव ऑफेंस में जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम ऑफेंसिव डिफेंस में जाए। अफगानिस्तान की आवाम को सोशल मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ न्यूज चैनल के जरिए, तबलीगात के जरिए, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप और ट्रेनिंग के जरिए, स्पॉन्सर और स्कॉलरशिप के जरिए उनके दिमागों में ये बात फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान आप लोगों का अजली दुश्मन है जो इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान को रियलाइज करना पड़ेगा कि फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को अफगानिस्तान की पुरानी आबादी, पुराने लोग खत्म हो चुके हैं। इसकी पूरी नई नस्ल या हिंदुस्तान में कुर्बान चोरी है या फिर यूरोप में कुर्बान चोरी है, जो सब मोबाइल और टेक्नोलॉजी से आगाह है। वहां पर इनकी नजरियात पर बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है और ये खुद अफगानिस्तान के लिए भी खतरनाक है। ये अफगानिस्तान के लिए खतरनाक है क्योंकि जब अफगानिस्तान को ये समझाया जाए कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है, एक कौम को ये बताना कि एक अम्पायर तुम्हारा दुश्मन है, तो खुद एक जंगी माहौल है जिसको आप तरक्की नहीं कर सकते। जिस हद तक अफगानिस्तान के अंदरूनी मामला का ताल्लुक है तो अशरफ गनी गवर्नमेंट जो है उसकी खुद अपने पूरे मुल्क पर कंट्रोल नहीं है। 30% अफगानिस्तान इसकी गवर्निंग में आती है, बाकी सब इनके हाथ से निकल चुका है। और यही हालत है कि जब मुख्तलिफ ममालिक ईरान, इंडिया, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की हिफाजत के लिए जब वो अपने वसाइल को इस्तेमाल में लाते हैं तो मैदान जंग आज अफगानिस्तान में बढ़ती है। हम तो इसी कौम अगर अफगानिस्तान के लोगों को ये समझाए कि हमारे इकबाल ने बाबा ने कहा था जिसने पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादें डाली है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान स्टैंड करता है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया और हमेशा कायम रहेगा। अगर ये नजरिया अफगान कौम के बच्चों को पहुंचाया जाए कि बाबा ने कहा था कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, तो हम इस सोच को, इनकी नजरियात को थोड़े कम कर सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है वो अफगान बिजनेस कम्युनिटी को समझानी है, अफगान स्टूडेंट्स को समझाने हैं, अफगान आवाम को समझाना है कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। उनको समझाना है कि पाकिस्तान 27 रमजान पे बना था, हुजूर सल्लल्लाहु की बरगद में ग्राम में बना था, ये कोई मामूली मुल्क नहीं है। हम आपका हेल्प कर सकते हैं बजाय इससे कि आप इंडिया पर रिलाई करें। उनको ये सबूत देने चाहिए, सोल्यूशन एजेंसी के साथ देनी चाहिए। इन कौंसल खानों में इंडियन रॉ एजेंट जिस अंदाज में मीडिया सेल चला के पाकिस्तान के अंदर नकीब महसूस जैसे मामला को चिंगारी दे सकते हैं, इन तमाम मामला का जवाब ये होगा तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो आग और खून का ये बाजार अफगानिस्तान की जमीन पर लगेगा। अफगान कौम और आवाम को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बराबरान ताल्लुकात इसकी बचा के लिए जरूरी है और ये हमारे लिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक मुसलमान मुल्क है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो हमेशा मुसलमानों की इज्जत और अखू की हिफाजत के लिए सब कॉन्टिनेंट में आई, हिंदुओं को पकड़ के ले आए, हिंदू कुछ के प्राण मशहूर भी इस बात के लिए है। महमूद गजनवी, अब्दाली और गौरी जैसे हमारे लीडर्स जो थे जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, हिंदुस्तान में उसको डाकू और चोर कहा जाता है। हमारे लिए कि हमने अपने हथियारों के नाम इसके लिए रखे हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ इस वक्त इनकी आवाम पर नजरियाती
इंतजाम किया जाए, इनको बता दिया जाए कि ब्रदर, इनको बता दिया जाए कि हम आपको इंजीनियर दे सकते हैं, डॉक्टर दे सकते हैं, दे सकते हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हेल्प कर सकते हैं, और खुद पर कर सकते हैं, उससे बड़ा खर्चा नहीं आता। हम मिलजुल कर एक बेहतरीन यहाँ पर हम भाइयों की तरह रह सकते हैं। इस पर काम किया जाए आने वाले दौर में अफगानिस्तान में इंडिया और ईरान की इंफ्लुएंस को कम कर सकते हैं। अलीम शाह साहब, आप चूंकि अफगान स्टूडेंट को आपके यहाँ आने पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या इसमें कोई कमी या कोताही तो नहीं हुई कि हमने अफ़गान तलबा को पाकिस्तान आने की ज़्यादातर इजाज़त नहीं दी, अफ़गान स्टूडेंट पर फोकस नहीं किया, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में फोकस नहीं किया, वहाँ के अवाम पर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से इंडिया के बारे में आता है कि वो हर साल 40,000 अफ़गान स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है, ईरान के बारे में भी ये आता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कहीं पाकिस्तान से कोई कमी हुई है, या फिर इंडिया और ईरान दोनों इस कदर मक्कार हो चुके हैं कि वहाँ के अवाम को भी वर्गलाने लग गए हैं? कोताही सिर्फ कोई निजाम नहीं हुई। अगर हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के तलबा यहाँ पर आकर पढ़कर गए हैं और उसकी तरबियत उस लेवल पर नहीं, कोताही यहाँ पर नहीं हुई। कोताही वहां पर हुई है कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमने इग्नोर किया। हमने तारीख की सबसे बड़ी गलती उस वक्त की जब अफगान बाजियों को हमने रिसीव तो किया, अपनी जमीन इनको दी, अपनी तालीमी इदारों में इनको चलाया, इनको इलाज मुआवजा और यहाँ तक कि इन पर इज्जत में इनकी उस हद तक हेल्प की कि ईरान ने भी नहीं की। ईरान के बारे में कुछ मिसालें और हैं, उन लोगों ने जुल्म किया है अफगानियों के साथ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लेवल पर इनको नहीं छोड़ा जाता। जब इनका कोई मरीज होता है तो वो काबुल से पेशावर तो लाया जाता है, लेकिन उज्बेकिस्तान और साइड पे नहीं, वो छोड़ते नहीं है। हमने तो ये चीज एक कौम सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा किया। मदीना के अंसार जो थे, मक्का से जब लोग आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना के लोगों ने जब अपने दिल खोले, अपनी जमीनों में हिस्सा दिया, उनको अपनी भाई समझा, उनको अपने साथ दिखाया, उनकी इज्जत की, तो उसके बाद नजरियाती रियासत बनी, उसके बाद इस्लाम पूरा, उसके बाद इस्लाम एक्सपेंड हुआ, उसके बाद दुश्मन की कोई भी चाल, किसी भी शक्ल की, वो नजरियाती चाल या स्ट्रेटेजिक डिप्थ हो, कोई भी चीज कमजोर पड़ी। आप अपने मुल्क को मजबूत कर सकते हैं जब आप अपने हमसायों को साथ लेकर चलते हैं, हमसायों को उठाते हैं अपने तरफ। अब पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि 30 साल पहले जो गलतियों जो कोताही हमने की, 50,000 से ज्यादा तलबा ऐसे हैं इस वक्त अफगानिस्तान के बड़े बड़े पौधों पे काम कर रहे हैं, जिससे बराह रास्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की, लेकिन बावजूद इसके वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हर जंग का हिस्सा बन रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। बात यह है कि हमने गलतियां की, की। अब वक्त आ गया है कि इस वक्त हम अफगानिस्तान के लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि सबसे ज्यादा अगर आपकी अमन का फायदा किस मुल्क को पहुंच रहा है तो पाकिस्तान को पहुंच रहा है। हम अफगानिस्तान की तमीर और तरक्की चाहते हैं, जब हम लोगों को अपने साथ मिलाएंगे, जब लोगों को समझ आएगी कि इस पाकिस्तान में हमारी ये बड़ी कुर्बानियां भी है, जब लोगों को इंडिया का रोल समझ में आएगा, जब अफगान को अफगान की तारीख पर ले जाएगी। अलमिया ये है कि आज अफगानिस्तान में जो निशानी तालीम है वो इनका अपना नहीं है, बल्कि इनको समझ ही नहीं है कि ये किस तरह है, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी और इनकी जितनी मिलिट्री के बड़े लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों से पढ़कर आए हैं। इसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की है। ठीक है ये बात कि हिंदुस्तान 40 से 50,000 स्टूडेंट की ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है। मुझे पता है कि वहां पर ट्रेनिंग के पहले सेशन में बताया जाता है कि पाकिस्तान को कैसे तोड़ना है, मुझे अफगानिस्तान कैसे बनानी है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान को कैसे तोड़ना है, अपनी जमीन कैसे लेनी, यही इनको सिखाया जा रहा है। इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, करना चाहिए। पाकिस्तान की तालीमी इदारों का किरदार है कि वो अफगान बच्चों को बताएं कि वी आर योर आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बजाय इंडिया के लिए कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया अलीम शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ अलीम शाह साहब। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। दोनों तरफ जो अवाम बसती है वो एक नज़रिए और एक रिश्ते में एक रिश्ते के साथ जुड़ी हुई है, और वो रिश्ता इस्लाम का है और वो कलमा तैयबा का है। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया जो इस रिश्ते का मुखालिफ है, पाकिस्तान में बसने वाले अवाम के मुखालिफ है, अफ़गानिस्तान में बसने वाले अवाम के नज़रियात का मुखालिफ है, बदकिस्मती से इंडिया वहाँ पर इस कदर पावरफुल होता जा रहा है कि वहाँ की अवाम को भी वर्गला रहा है, वहाँ की अवाम अब पाकिस्तान से दूर होती जा रही है।
اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ سمجھانی پڑے گی افغانستان کی عوام کو کہ پاکستان ہی واحد ایسا ملک ہے افغانستان کے لیے جو افغانستان کی عوام کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کے حقوق بھی ادا کرتا رہا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب نوشیروان قلندر صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، افغانستان سے تعلق ہے۔ بہت شکریہ نوشیروان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے پروگرام میں شرکت کی آپ نے۔ نوشیروان صاحب، آپ چونکہ افغانستان سے تعلق ہے آپ کا، آپ افغانستان کے امور کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، صحافت سے بھی آپ وابستہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اب تک تو بہت اچھے رہے، لیکن حالیہ کچھ عرصے سے دونوں کے تعلقات میں کچھ دراڑیں آ گئی ہیں، اور اب افغانستان جو ہے پاکستان کو چھوڑ کر دیگر جو دو پڑوسی ملک ہیں ایران اور انڈیا، ان پر انحصار کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں کہ اب افغانستان نے پاکستان کی بجائے ان دونوں ممالک پر کیوں انحصار کرنا شروع کر دیے، جبکہ یہ دونوں پاکستان کے روایتی حریف بھی ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے لیا ہے اس موضوع پہ۔ جی بات یہ ہے کہ مسئلہ پالیسیوں کا ہے۔ دیکھیں، افغانستان کے اندر ایک سوچ یہ موجود ہے جی کہ افغانستان کی جو عدم استحکام ہے اس میں پاکستان کی جو پالیسیاں ہے، جو وہاں کی جو حکومت یا ریاست جو بنا رہی ہے وہ افغانستان کے لیے وہ درست نہیں ہے، جی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سوویت یونین کے خلاف جنگ ہو تو بھی وہ پاکستان کی زمین سے افغانستان میں لڑا گیا، اور پھر دوسری جو بڑی جنگ لڑی گئی وہ 11 ستمبر کے بعد ہے، 9/11 کے بعد، تو وہ بھی پاکستان کے زمین سے لڑی گئی ہے افغانستان کے اندر۔ اور اس وقت بھی نیٹو کے لیے جتنا سپلائی اور جو مال آ رہا ہے وہ کراچی پورٹ کے تھرو توخم اور چمن کے راستے سے جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ جو افغانستان پہ مسلط ہوئی ہے وہ پاکستان کی امداد کو، امریکہ اور نیٹو کو جو زمین فراہم کی گئی ہے اور جو جگہ فراہم کی گئی ہے وہ سہولت سارے پاکستان نے فراہم کی ہے۔ ایک اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جنگ سے تنگ آ گئے، ہم جو افغان طالبان ہیں اس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اس میں پاکستان کو مدد کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان سمجھتے ہیں کہ ہم مدد نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم نے جو جو جگہ بتائی ہے، کوئٹہ کے اندر، پشین کے اندر، چمن کے اندر، حیات آباد کے اندر، پہلے شمالی وزیرستان تھا لیکن اب شمالی وزیرستان کا وہ نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ وہاں پہ پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے اب کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہاں پہ افغانی نیٹ ورک یا جو اور لوگ ہیں، تو وہ کہہ رہے جو جو جگہ ہم بتا رہے ہیں وہاں پہ ان کے مدرسے ہیں تو یہ اپنے مراکز وہاں سے ختم کروا دے، تو اسی طرح سے ان کی لڑائیاں ختم، یہ کی لڑائی کی صلاحیت وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان مسلسل انکار کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس زمین پہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، جی لیکن جی قلندر مسائل ایک دوسرے کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں۔ جی نوشیروان صاحب، آپ نے ذکر کیا جیسے کہ افغان جو وہاں کے عوام ہے یا وہاں کی جو بیوروکریسی یا حکومت ہے وہ اعتراض کر رہی ہے کہ پاکستان نے کیوں جنگ وہاں پر آ کے لڑی، سوویت یونین کے خلاف کیوں وہاں پر آیا اور 9/11 کے بعد، لیکن یہ تاریخی حقیقت تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر سوویت یونین کے خلاف پاکستان افغانستان میں نہ آتا اور نہ مدد کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ افغانستان کا نقصان ہو جاتا۔ 9/11 کے بعد جیسے کہ یہ اعتراض پاکستان پر ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین دی، تو یہی اعتراض انڈیا اور ایران پر بھی تو ہے کہ ان دونوں نے بھی تو نیٹو اتحاد کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن نیٹو کا دیکھیں کوئی ایک اڈا بھی ایران کے اندر نہیں ہے۔ ہندوستان نے جو مکمل طور پہ انکار کیا تھا، لیکن واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنے ہوائی اڈے بھی فراہم کیے، ڈرون کے لیے بھی جگہ فراہم کی، اور بالآخر آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ حقائق کہ جسے آپ پہلے کہیں نہیں کر سکتے۔ مثلا اسامہ بن لادن وہ پاکستان کے اندر مارا گیا، ملا عمر کا جو ہے طالبان کا سربراہ وہ پاکستان کے اندر مارا گیا، طالبان کا جو بڑا سربراہ تھا ملا منصور وہ پاکستان بلوچستان کے اندر مارا گیا۔ بالکل نوشیروان صاحب، بالکل آپ کی بات بالکل نوشیروان صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہ بھی تو حقائق ہے کہ ایران کے اوپر بھی تو یہ الزام لگتے رہتے ہیں کہ القاعدہ یا افغان طالبان کو ایران پناہ دیتا ہے، وہاں سے لوگ علاج کرواتے ہوئے، جب آپ نے بتایا کہ ملا منصور وہ آیا تو وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ تو وہ آ تو وہیں سے رہا تھا نا، ایران سے، تو ایران بھی تو جاتے ہیں، تو اس پر الزام کیوں نہیں لگایا جاتا؟
نہیں آپ کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو میں اسی باقی افغانستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان اس میں نہیں ہے. اس میں دیکھیں جو ریجنل مسئلہ ہے اس میں ایران انوالو ہے, اس میں جو ہے جہاں نیٹو ممالک موجود ہیں, اب روس نے بھی اثر رسوخ بڑھا دیا ہے. تو اس طرح مسئلہ نہیں ہے صرف پاکستان انوالو ہے, لیکن اگر پاکستان اور افغانستان کی حد تک اور تعلقات کی حد تک بات کی جائے تو ان کے جو تحفظات ہیں وہ یہی ہیں. تو وہ جب ایران اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف وہ بہار کے راستے سے مال جا رہا ہے اور کراچی پورٹ کے تھرو جو مال آ رہا ہے وہ تو سمجھے کہ پاکستان ہی نے بند کر دیا. اب تو ہم بارڈر اور چمن کے راستے سے نہ کوئی مال جا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے. جو پشاور کے تاجر ہیں زاہد شینواری چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے. جو دارو خان ہیں کوئٹہ کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں, اس سے میری بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے $2.5 بلین کا دو طرفہ تجارت کا جو اب آ کے گر گیا ہے $50 کروڑ تک گر گیا ہے. تو $2 ارب جو 2 سالوں میں یہ تجارت گر گیا ہے. تو اب افغانوں کا سوال یہ ہے کہ چلو افغان ٹریڈ تو آپ نے گرا دیا ہے کہ ہمیں سزا دے رہے ہو, لیکن نیٹو کا مال تو ہم اور شمال کے راستے سے جا رہا ہے, ان کو بند نہیں کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر جو مسئلہ آ رہا ہے وہ تو آپ بند نہیں کر رہے, لیکن جو تاجر ایک دوسرے سے تجارت کر رہے ہیں اس کو آپ نے بند کرا دیا. نوشیروان صاحب افغان بالکل نوشیروان صاحب جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تجارتی اعتبار سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تھوڑے سے کم ہوئے ہیں, لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان عوام یہ اعتراض کرتی ہے کہ نیٹو کی سپلائی پاکستان کے راستے سے کیوں آتی ہے, تو سوال افغان عوام سے بھی بنتا ہے کہ افغان عوام اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتی کہ بھائی آپ امریکہ سے آپ امریکہ کے ساتھ اتحاد ختم کریں, امریکہ کو کہیں کہ یہاں سے نکل جائیں. وہ امریکہ اپنی سپلائی منگواتا ہے تو بات ہوتی ہے, جب وہ امریکہ کو روک دیں گے کہ سپلائی ہی نہ منگوائیں تو پاکستان کے راستے کی اور پاکستان پر اعتراض کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر افغان کسی سے معاہدہ کر رہے ہیں جی اور کسی کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, اپنی زمین کے بچاؤ کے لیے کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن بیسز یہاں ہونے چاہیے, تو میرے خیال میں افغانوں کو یہ حق دیا جانا چاہیے. اگر پاکستان کسی سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ پاکستان کا حق ہے. اصل میں یہ جو تصور موجود ہیں کہ افغانستان جو ہے نا وہ پاکستان کی پالیسیوں پہ چلے, جس طرح حامد کرزئی نے کہا تھا کہ مجھے اشفاق کیانی نے کھل کے کہا تھا کہ ایک تو ڈیولپمنٹ کو مستقل ضرب کے طور پہ تسلیم کرے اور اس کا اعلان کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں جو دہلی کے نقطۂ نظر کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے. تو حامد کرزئی نے کہا کہ میں نے اشفاق کیانی کو کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہم ایک آزاد ملک ہے اور ڈیولپمنٹ کی بات ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں, یہ آپ لوگ چھیڑ رہے ہیں. ایک تاریخ اس کی پس منظر ہے, ہم نے اقوام متحدہ گئے ہیں ہمارا جی بالکل. اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے نقطۂ نظر سے چیزیں اپنے پالیسی میں ڈالیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں ہندوستان سے تو ہم اپنا تعلق بالکل افغانستان نوشیروان صاحب اس میں جی بالکل اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ افغان عوام ان کا ایک موقف یہ ہے افغانوں کا ایک موقف یہ ہے کہ ہندوستان کی وجہ سے اگر آپ سمجھتے ہم پہ شک کر رہے ہیں تو ہندوستان سے تو آپ کا کی تجارت جاری ہے. واگا بارڈر پہ تو پھر بھی تجارت بند نہیں ہوئی ہے, لیکن تو ہم اور شمال بارڈر کو آپ نے بند کر دیا ہے. بالکل نوشیروان صاحب بالکل افغانستان کے ساتھ افغانستان آزاد ملک ہے, وہ جس کے ساتھ چاہے تعلقات قائم رکھ سکتا ہے. پاکستان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کبھی پاکستان کے کچھ مفادات کو زچ پہنچتی ہے تو پھر پاکستان بھی حق بجانب ہے کہ اپنے پڑوسی ملک جس کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ اچھا بھلاؤ کیا, اتنے لاکھ افغان جو عوام پر جب ظلم ہوا تو ان کو اپنے ہاں پناہ دی, اور آپ دیکھیں کہ دونوں کا کلچر بھی ملتا ہے, دونوں کی ثقافت تہذیب اور نظریہ سب کچھ ایک ملتا ہے, تو اس اعتبار سے دونوں کے عوام کے باہمی تعلقات بھی ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا افغان عوام پاکستان کو چھوڑ سکتی ہے؟ انڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کا اپنا نظریہ دیکھ لیں اور ان کا ریکارڈ دیکھ لیں تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو ان دونوں ملکوں کو آپس میں کوئی الگ نہیں کر سکتا. تو اب آپ کیا پالیسیاں تجویز کریں گے, کیا بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کی عوام یا پاکستان کی گورنمنٹ اور افغان عوام اور افغان کی گورنمنٹ آپس میں قریب ہو جائے, کیونکہ ان کی آپس کی دوستی اور رشتہ جو ہے یہی آگے خطے کو آگے لے کے جا سکتا ہے, خطے کو پرامن بنا سکتا ہے. ہاں اس میں کچھ جو سیاسی نظام ہے
ایک بات کہہ رہے جو پھر بات پاکستان کی طرف آ جاتی ہے. پاکستان اور افغانستان کو ہندوستان کے تناظر میں اپنے تعلقات کو نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیے یہ دونوں پڑوسی ملک ہیں تو یہ ہندوستان کے تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر افغانوں کا یہ مطالبہ بھی درست ہے کہ پھر آپ وعدہ بارڈر تو بند کر دینا پہلے، اس لیے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہ رکھے. تو میرا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ ہندوستان کا بارڈر بند کر دو، وعدہ سے جو ٹماٹر آ رہے ہیں، جو سبزی آ رہے ہیں تو اس کو فوراً بند کر دے. اگر آپ وہ بند نہیں کرا رہے ہیں تو مجھ سے جو مطالبات کر رہے ہیں تو کیا میں دنیا سے تعلق نہیں رکھوں گا؟ کیا مجھے ضرورت ہے کہ لوگ آ کے میرے لیے ہاسپٹل بنا دے، میرے لیے سڑکیں بنا دے، یونیورسٹیاں بنا دے؟ 40 سال سے تباہ افغانستان کے لیے تو تعمیراتی کام کے لیے میں کسی کو بھی جا کے میں کسی سے بھی بات کر سکتا ہوں. ہاں البتہ وہ افغانستان کا موقف ہے کل کے اشرف غنی کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں حامد کرزئی کے کہ ہم ہندوستان کو ایسی سرگرمیوں کی بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ زمین کو استعمال کر کے کسی اور کے خلاف کوئی کام کرے. آپ اس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو تجویز میری یہ ہے کہ میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر جو پالیسیاں ہیں، خارجہ پالیسیاں، وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں بن رہے ہیں. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے ایک مرتبہ، پارلیمنٹ پاکستان وہ خود مختار بن جائے اور جو ادارے ہیں پاکستان کے اندر وہ اپنے اپنے طور پہ کام کرے. مثلا جو آرمی ہے وہ سرحدات کی حفاظت کا کام کرے، اور جو خارجہ پالیسی ہے اور جو دفاعی پالیسی ہے پالیسیاں پارلیمنٹ سے کیے جائے. اس وقت پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ ہے وہ ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ تعلق بڑھانا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں جو مشکلات جو جمہوری حکومتوں کو ہو رہے ہیں وہ شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو. لیکن جب تک دیکھیں پارلیمنٹ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آپ کے جو ریاست ہیں، جو اسٹیٹ ہیں، جو جی ایچ کیو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو دونوں کے اندر ایک مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں یہ پوری دنیا کے اندر جو ایجنسیوں کا گیم ہے اس سے اپنے عوام کو نکالنا چاہیے. افغانستان کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، ہندوستان کے اندر ہو، امریکہ کے اندر ہو، جہاں اگر جمہوری حکومت ہے اور پارلیمنٹ مضبوط ہو تو یہ مسائل نہیں ہوں گے. یہ مسائل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ نوشیروان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. نوشیروان صاحب کا افغانستان سے تعلق تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک پارلیمنٹ اور جمہوری اور ریاستی ادارے آپس میں متفق نہیں ہوں گے اور پالیسیاں بنانے میں سب مختار نہیں ہوں گے تو اس وقت تک مسائل ہوتے رہیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغان عوام کے یا افغان جو حکومت ہے ان کے کچھ اعتراضات ہیں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف 9/11 کے بعد افغانستان میں جا کر جنگ لڑی. یہ جنگ سوویت یونین کے خلاف وہاں جنگ بھی لڑی اور 9/11 کے بعد جو ہے اپنے اڈے دیے، نیٹو کی سپلائی دی. تو افغان عوام تنگ ہے، افغان حکومت تنگ ہے. تو لیکن اس کا جو پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو حکومتیں بنتی رہی ہیں افغانستان کے اندر 9/11 کے بعد، تو وہ خود بھی تو امریکہ کو کہہ سکتی تھی کہ بھائی آپ یہاں سے نکل جاؤ، اور کیونکہ آپ یہاں سے نکل جاؤ اس کے بعد ہی یہاں پر امن آ سکتا ہے. تو پاکستان کے اوپر پھر کیوں اعتراضات کیے جاتے ہیں؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ سینیٹر طاہر حسین مشہدی صاحب نے، جو چیئرمین ڈیفنس کمیٹی ہیں سینٹ کے، اس کے بھی چیئرمین ہیں اور عسکری اور دفاعی اعتبار سے بھی ماہر تجزیہ نگار بھی ہیں. السلام علیکم طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام. جی سر، پاکستان اور افغانستان ان دونوں کے باہمی تعلقات ہمیشہ اچھے رہے تھے، لیکن کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اب دونوں کے تعلقات میں دراڑیں آ رہی ہیں. اب افغانستان کا جو انحصار ہے، اب افغانستان کی نگاہیں انڈیا کی طرف لگ گئی ہیں جو پاکستان کے روایتی حریف ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اب انڈیا چابہار کے ذریعے افغانستان پہنچ گیا ہے اور براہ راست پاکستان کو بائی پاس کر دیا، اور افغانستان بھی جو اپنی تجارت ہے اب وہ بجائے کراچی وغیرہ کے ذریعے کرنے کے اب چابہار کے ذریعے کرے گا. تو یہ سارا ایک معاملہ پاکستان پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، حالانکہ پاکستان کی وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کمیاں کہاں آئی، نقصان کہاں پر ہوا، اور اب جو افغانستان اگر انڈیا کی طرف چلا جائے تو پاکستان کو کیا نقصانات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں ہی بہت اچھی پوائنٹس کو مینشن کر دیا ہے. جی یہ جو دیکھیے نیبرز جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. بالکل. دوست تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، نیبرز آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے. نیبر ہمیشہ پرماننٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے ہیں. جی. افغانستان اور پاکستان ایسے دو ملک ہیں جس کو آپ ایک کہہ سکتے ہیں. بالکل. ہمارے آدھے لوگ ایک گھر کے لوگ ادھر رہتے ہیں، ایک گھر کے لوگ ادھر رہتے ہیں. جی.
اور اتنے پیار محبت رہی ہے اور ہمیشہ سے برادرانہ تعلقات رہے ہیں افغانستان سے. جی مگر دو بہت بڑے پاور بیچ میں آگے ہیں, جی ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جی اور ایک انڈیا, جی جو کہ ہمارے تعلقات کو جتنا بھی خراب کر سکتے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں اور خراب وہ کر رہے ہیں. جی اور امریکہ کا یہ پرابلم ہے کہ وہ تو ہر جگہ گیا اور جنگیں ہارا اور ادھر بھی جنگ ہارنے آ گیا. پہلے کوریا میں ہارا, پھر ویتنام میں ہارا, پھر لاؤس میں ہارا, پھر جا کے عراق میں ہارا اور اب سیریا میں ہار رہا ہے اور ادھر اب ادھر ہار گیا ہے اور کمپلیٹ فیلئر ہو گیا. اس کے جو آرم فورسز ہیں وہ کمپلیٹلی فیل ہوئے ہیں اپنی مشن میں کنٹرول, اور وہ ان کو ایک وپنگ بوائے چاہیے, ایک کنوینئنس وپنگ بوائے چاہیے جو اپنی پبلک کو وہ بتا سکے. تو انہوں نے پاکستان کو کر دیا ہے. اسی میں سلسلے میں پاکستان کو بدنام کرنے میں انہوں نے ہمارے اور افغانستان کے تعلق بھی خراب کر دیے ہیں. بالکل. اور ان کو بھی یہ نیریٹو بیچا ہے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے. جب آپ حقیقت دیکھیں تو پاکستان نے تو کوئی طالبان رہنے ہی نہیں دیا. ہم نے کس چیز ان کو اتنی بری طرح مارا ہے کہ وہ ادھر اب ختم ہو گئے ہیں. سوات میں, فاٹا میں, ساؤتھ وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان میں وہ ان کی کوئی وہ نہیں ہے. مگر یہ سارا بلیم گیم ہمارے اوپر کرتے ہیں اپنی نالائکیوں کو دور کرنے کے لیے. بالکل. امریکہ سر, انڈیا امریکہ اپنا کھیل رہا ہے ادھر, اپنی اس کی بالکل سر, امریکہ پاکستان ہے اس نے 22 اپنے آفیسز کھول دیے ہیں along the border اور وہ بینیفٹ لے رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے کرنے کی. بالکل سر, امریکہ نے ہمارے جو نیبر جی بالکل سر, امریکہ نے پاکستان کے خلاف اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کر. جی بالکل سر, امریکہ تعلقات خراب کر رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے پچھلے چند سال دو سالوں کے اندر جو ہے نا انڈیا کو بہت زیادہ آگے کیا ہے اور اس کی سپورٹ کے لیے اب انڈیا ہر طرف سے پر مار رہا ہے. ایک طرف سے وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, ٹرمپ ان کو حمایت بھی کرتا ہے. دوسری طرف سے انڈیا پھر پاکستان کی ایک جو آپ گوادر کی پورٹ کو بھی سامنے رکھیں, پھر انڈیا پاکستان کو جو برادر ملک ایران ہے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے. تو کیا یہ انڈیا کا اور ایران کا اور پھر امریکہ یہ سارے کیا پاکستان کے مخالف نہیں ہوگا ایسا کہ انڈیا کے ساتھ ایران بھی مل جائے, یا ایران جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں وہ انڈیا کی طرف چلا جائے؟ As far as India-American relationship is concerned, وہ تو بڑی obvious ہے. بالکل سر. یہ جو گلوبل گیم کھیلتا ہے, گلوبل اسٹیج کے اوپر وہ کھیلتا ہے, اور یہ جو ہماری عرب اسپرنگ پوری کی پوری الجیریا, ایجپٹ, لیبیا, سیریا, عراق, یمن, بحرین, جس کا افغانستان, جس کنٹری میں اس نے کوشش کر کے اچھی خاصی جو کہ زندگی کی لوگوں کی تباہ کر دی ہے. اور اس میں اسرائیل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ اسرائیل ڈکٹیٹ کرتی ہے امریکن فارن پالیسی اس ریجن میں. تو باقی یہ جو انڈیا کے ساتھ امریکہ کا وہ ہے, انڈیا کو وہ چائنا کو روکنے کے لیے اس کو وہ بولڈ کرنا چاہ رہا ہے. وہ پہلے وہ چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا پولیس مین ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو جائے. مگر چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو بلڈ اپ کرنا یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ اگین ریجن میں انتشار پھیلانا, ریجن میں انسرٹنٹی, ریجن میں کانفلکٹ پھیلانے والی بات ہے. وہ اپنی فارن پالیسی میں, اپنی انٹرنیشنل ڈیزائن میں, اپنی امپیریلسٹک ڈیزائن میں یہ کر رہا ہے. انڈیا اس لیے بینیفٹ لے رہا ہے کیونکہ انڈیا کے نیوکلیئر آرسنل بہت امپروو کر گئی ہے, ہیلپ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ فرام اسرائیل. انڈیا کی کنونشنل وار سے وہ لوگ نیوکلیئر وہ پاور بن گئے ہیں, اور اپنی وہ ایریا امپورٹ بڑھانے میں ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ان کی لائن ٹو کرے. چائنا جو ہے وہ ملٹریلی اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے ان دا ریجن, اپنے
मसल पावर दिखाने का, वो अपना फाइनेंशियल पावर दिखाने में मोर इंटरेस्टेड है। बिल्कुल और सर, उसके लिए बहुत ही जरूरी था हमारा ग्वादर, जी जी क्योंकि उसको वार्म वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन में डायरेक्ट, और इससे उनके ट्रिलियन $2 to 3 ट्रिलियन पर ईयर सेव हो जाएगा फ्रेट में, और जो कि लंबे रास्ते वो जाते थे तो जब उनको शॉर्ट रास्ता मिल गया, तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। इसीलिए इंडिया ने काउंटर किया है और अमेरिका बैकिंग के साथ कि वो ईरान के थ्रू इसको काउंटर करने की कोशिश करे। सर। तो आपने यहाँ पे अपनी पावर गेम खेल रहे हैं, पावर जो इंटरनेशनल पावर गेम खेल रहे हैं, और एट द एक्सपेंस ऑफ द पोर मुस्लिम कंट्रीज, और हम लोग सारे के सारे आगे, सिवाय इंडिया जो कि नॉन मुस्लिम है वो भी उनके ब्लॉक में चली गई। तो ये है सिचुएशन जो कि सर बिल्कुल सर आपने जिक्र किया, जी सर बिल्कुल आपने अच्छी तरह से वजाहत कर दी कि इस वक्त ताकत का आपस में इस्तेमाल हो रहा है, ताकत की बालादस्ती के लिए जो है ना ये सारा कुछ प्रॉक्सी वार या आप कह लें कि जंग चल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आपने ग्वादर पोर्ट का जिक्र किया कि पाकिस्तान में एक तरफ से ग्वादर पोर्ट बन रही है, सी पैक बन रहा है, दूसरी तरफ से ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट बन रही है। ईरान के साथ पाकिस्तान के हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन कुछ पिछले 1-2 सालों से कुछ थोड़े बहुत ताल्लुकात जो है कुछ सर्द महरी कभी कभी आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि चाबहार पोर्ट अब जब इंडिया के हवाले की जा रही है तो पाकिस्तान ईरान को मजबूर ना करे कि भाई आप उनकी तरफ ना जाएं, हमारे साथ मिलें, ताकि हम मिलकर अपने एक जो रिवायती हरीफ है उसके साथ लड़ सकें? तो पाकिस्तान इंडिया को तो दोष दे रहा है, तो ईरान को क्यों नहीं बात ये समझा रहा कि वो ईरान पाकिस्तान के साथ रहे और अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान के साथ मिले? तो इस तरह से एक खित्ते में पुरअमन एक मुसलमानों को एक मुत्तहिद तौर पर रखा जा सकता है। ये असल में थोड़ी बहुत ये आखिरी 6 महीने में तो इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है ईरान के साथ, मगर उससे पहले 2 साल बहुत ही बैड हमारी फॉरेन पॉलिसी रही, हमारी फॉरेन पॉलिसी नक्स थी। उससे हमने अपना एक बहुत ही प्यारा, जिसके साथ हमारे हमेशा हिस्टोरिकल टाइज और मजबूत टाइज और हर तरह के ब्रदराना तल्लुकात रहे हैं, ईरान उसको नाराज कर दिया था। अब वो सिचुएशन ठीक हो रही है और पाकिस्तान बहुत ही एक्टिव रोल खेल रहा है कि अपने 2 ब्रदराना मुल्क जो है ईरान और सऊदी अरेबिया में अमन, आपस में भाईचारा और दोस्ती पैदा करने की कोशिश कर रही है। और ये जो हमारी अभी फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है ये इंशाल्लाह पे ऑफ करेगी। और आप बिल्कुल सच आपने हाईलाइट किया है, हमें सख्त जरूरत है कि हम ईरान के साथ अपने पेंसेस मेंट करें, क्योंकि हम लोग भी अमेरिका को फॉलो करते रहे और ईरान के साथ हमने उनको इग्नोर किया सैंक्शन की वजह से। सर हम ईरान को जी बिल्कुल सर बिल्कुल सर आपने ठीक कहा, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा वगैरह वगैरह। जी सर बिल्कुल हमें ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि 18 माह के लिए और ईरान ने इंडिया को चाबहार पोर्ट दे दी? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने चूंकि फौज सऊदी अरब भेजी है इसलिए ईरान ने जो है ना उसके बदले में इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना शुरू कर दिए हैं? नहीं, ये तो है। अब वो ताल्लुकात तो देखें, ईरान इंडिया ऑफर करता है बेहद गुड इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बड़ी मुल्क है, इस रीजन की चाइना के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। तो वो बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स तो बहुत ही इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट उधर बहुत अच्छा है और वो बिजनेस माइंडेड कॉम भी है और हर जगह वो स्प्रेड आउट हुई है थ्रू द कॉमर्स एंड ट्रेड एंड बिजनेस सर्कल से। तो हमें ये काउंटर करना पड़ेगा, हमें अपनी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी ईरान के साथ टू काउंटर दैट, क्योंकि ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ दिया है, पाकिस्तान का दोस्त रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। सर तो आप बिल्कुल एक वीकनेस है, आपने हाईलाइट सही की है। बिल्कुल सर आपने बहुत बड़ी वीकनेस है जिसको हमने इम्प्रूव करनी है। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान को वीकनेस इंप्रूव करनी है, लेकिन कुछ लोग एतराज़ ये भी करते हैं कि ईरान ने इंडिया के जो जासूस हैं कुलभूषण यादव उनको रास्ता फराहम किया है, तो इस एतबार से दोस्ती में दरारें डालने वाला तो ईरान है। लोग ये एतराज़ भी कर रहे हैं। नहीं, वो तो फिर पूरे अफगानिस्तान से भी तो सारे आ रहे हैं ना, वो तो 22 वो खोल दिए हैं काउंसिल अलॉन्ग पाकिस्तान के बॉर्डर।
اور دوسرے ملکوں سے بھی یہی سیم چیز ہو رہی ہے. یہ تو پاکستان انٹیلیجنس کی پاکستان حکومت کی بہت بڑی کارنامہ ہے کہ ایک اتنا بڑا جاسوس ہم نے پکڑا ہے. اس میں ہائی لیول کا شاید کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ کوئی پکڑا گیا ہے ان دی ایکٹ, جو کہ ایکچولی کام کر رہا ہو اور اس کے فنگر ریڈ ہاٹ ہو کرائم میں, اس کو پکڑا ہو. تو وہ تو کسی بھی ملک سے آ سکتا ہے, جا سکتا ہے. یہ ہماری ریلیشن میں, اپنی انٹرنیشنل ریلیشن میں اس کے اوپر ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ دوست تو پھر بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, نیبر کے ساتھ آپ نے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینیٹر طاہر حسین مشری صاحب. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی کہ نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, لیکن جب نیبر کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں آئیں, ایسے کچھ انفلوئنس آئے جس کے ذریعے سے ایک ملک کو جو ہے اس کے اندر بدامنی پیدا ہو, تو ظاہری بات ہے پھر پڑوسیوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کے گھر سے ہمارے گھر میں حملے ہو رہے ہیں, آپ کے گھر سے ہمارے گھر میں دشمن آ رہے ہیں, تو آپ اگر ان کو نہیں سمجھا سکتے تو پھر ہم آپ کے گھر میں آ کر اپنے جو دشمن ہیں ہم ان کو سمجھائیں گے. تو یہ چیزیں ایک کامن سینس کی باتیں ہیں اور اس کو ساری دنیا سمجھتی ہے. تو اس لیے پاکستان کو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ ایران ہو, جو اپنے پڑوسی ملک ہیں ان کو سمجھانا ہوگا یہ بات کہ کسی طرح سے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے والے عناصر کو پروموٹ نہ کرے. اگر کہیں سے پاکستان کے دونوں ملک ہیں, ایک طرف سے افغانستان ایک طرف سے ایران, اگر یہاں دونوں ملکوں سے اگر کہیں سے بھی پاکستان کے اندر کوئی دہشت گرد عناصر وغیرہ آتے ہیں تو پاکستان ان پر نظر رکھے گا. یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب امجد شعیب صاحب نے, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. سر السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام. جی سر, افغانستان پاکستان کا ہمیشہ سے اچھا دوست رہا ہے اور پاکستان پر انحصار کرتا رہا ہے, لیکن پچھلے چند مہینوں سے یا ایک سال سے آپ کہہ لیں, 1-1.5 سال سے اب افغانستان کے تعلقات انڈیا سے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور انڈیا اب سینٹرل ایشیا تک رسائی کے لیے ایران کو بیس بنا کر افغانستان کو بھی کھینچ رہا ہے اور پاکستان سے دور کر رہا ہے. تو کیا پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی افغانستان, وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے؟ دیکھیے, چیز یہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ ہمیں ہمیشہ رہا ہے کہ وہاں سے دوسری قوتیں کچھ نہ کچھ کرتی نہیں ہیں. پہلے وقتوں میں پاکستان بننے کے بعد کچھ سال وہاں سے رشیا, اس زمانے میں سوویت یونین ہوتی تھی, وہ کرتا تھا, بھارت بھی کرتے تھے. لیکن پھر بعد میں افغانستان پہ استاد آئی اور ایک جہاد ہوا وہاں پہ, اور جہاد میں پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ساتھ دیا افغانستان کا. آج بھی سارے ریفیوجیز یہاں پہ 27 لاکھ کے قریب موجود ہیں, اور جب افغانیوں کی اتنی مدد کی تو اس کے بعد پھر افغانیوں نے آپ کے ساتھ اچھے روابط رکھے, اور خاص طور پہ جو طالبان کا وقت تھا اس دوران تو بہت ہی اچھے تعلقات تھے. یعنی ہمارے مغربی بارڈر جو ہیں ان پہ ہمیں کبھی ایک بھی وہاں پہ سپاہی کھڑا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. جی بالکل. اب صورتحال یہ ہے کہ جب امریکہ آیا دوبارہ یہاں پہ حملہ کیا انہوں نے افغانستان پہ, تو یہ شرارت انہوں نے کی کہ انڈیا کو لا کے وہاں پہ بٹھا دیا, کیونکہ ان کے اپنے کچھ مقاصد تھے. بالکل. اب افغانستان میں جو حکومت ہے وہ امریکیوں کے رحم و کرم پہ ہے, اس کی اپنی حیثیت نہیں. اگر آج امریکہ نکل جائے تو یہ حکومت میرا خیال ہے 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے گی. بالکل. ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ان کو پورے ملک میں حمایت بھی حاصل نہیں ہے. تو ان حالات میں وہ تو وہی بولی بولتے ہیں جو ان کو امریکہ بتاتا ہے, اور اس چیز کی وجہ سے وہ امریکہ اور انڈیا کے ہتھے چڑھ چکے ہیں. باوجود اس کے کہ اس میں ان کے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, انہی کے لوگ مارے جا رہے ہیں, لیکن حکمران طبقہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہر طرح کا ظلم کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں پاکستان کا بھی نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ جب خطہ آپ کا پرامن نہیں ہو رہا, خطے میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی, تو پاکستان کا تو ہمسایہ ملک ہے افغانستان, تو پاکستان میں بھی انسٹیبلٹی آتی ہے. جی بالکل. چنانچہ ہم نے اب یک طرفہ کام کرنا شروع کیا کہ ہم نے اپنے بارڈرز کے اوپر باڑ لگانی شروع کر دی, فینس لگانی شروع کی, کچھ قلعے بنانے شروع کی, کچھ مزید وہاں پہ فوج کو کھڑا کیا, اور خود ملک کے اندر بھی صفائی شروع کی کہ جتنے بھی افغان ایجنٹس وغیرہ ان کو پکڑا جائے, مارا جائے. تو ان حالات میں جب آپ نے یہ کوشش کی, اس سے آپ کے اپنے ملک میں تو بڑی حد تک امن آ گیا.
لیکن افغانستان کی طرف سے خطرہ موجود ہے کیونکہ کسی بھی وقت ان پہاڑی رستوں میں سے کوئی آ سکتے ہیں، جو کہ ابھی پچھلے دنوں باجوڑ کے علاقے میں ہم نے پکڑے 3 خود کچھ بمبار آئے تھے وہاں پہ. تو یہ ایک لگاتار مسئلہ ہے. بالکل جنرل صاحب، لیکن جنرل صاحب ہم کیسے انڈیا کے اثر و رسوخ کو افغانستان میں کم کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک طرف گوادر پورٹ بن رہی ہے، اب اس کے مقابلے میں چابہار پورٹ بھی بن گئی، اس کے اندر سارا انڈیا کو اب حوالے بھی کر دیا گیا ہے. تو ہم ایک دوسرا ہمارا جو پڑوسی ملک ایران ہے، ہم اس کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کیوں چلا گیا ہے؟ ہم انڈیا کے اثر و رسوخ کو افغانستان میں تبھی کم کر سکتے ہیں جب انڈیا کے جو چابہار ہے انڈیا کو اس سے دور رکھا جائے. دیکھیے، یہ آپ کسی بھی ملک کو نہیں سمجھا سکتے کہ وہ اپنے مفادات جو بھی وہ سمجھتے ہیں بہتر ان کو ہمارے نقطہ نگاہ سے دیکھیں. ہمارا ایک المیہ ایک بدقسمتی ہے. سعودی عرب ہمارا دوست ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. 1982 سے ہم نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت ہم ان کو افواج دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں جب بھی آپ سعودی عرب کی طرف تھوڑا جھکاؤ دکھاتے ہیں تو ہمارے اپنے ملک کے عوام جو ہے وہ واویلا مچا دیتے ہیں کہ ایران ناراض ہو جائے گا. بھائی ایران نے جب تعلقات بڑھائے انڈیا کے ساتھ تو کیا اس نے ہم سے پوچھا؟ بالکل. یا ایران کے اندر کسی نے واویلا مچایا کہ جی پاکستان ناراض ہوگا؟ جی بالکل. اسی طرح جب ایران جا کے سعودی عرب کے ایران نے بلکہ انڈیا جا کے ان کا مودی جاتا ہے سعودی عرب، تعلقات بڑھانا چاہتا ہے وہاں پہ، سعودی گورنمنٹ ان کو تمغے بھی دیتی ہے، ان کو بڑا اچھی طرح ریسیو کرتی ہے. تو ایران کی سعودی عرب سے اگر دشمنی ہے تو ایران کوئی نہیں ان پہ اعتراض اٹھا سکتا. ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت ایک ہماری اپنے اندر جو لوگ ہیں وہ واویلا میں چاہ دیتے ہیں. پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی جو ہے اس پہ قدغن آتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے. دوسری جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ ہمیں گیس دینا چاہتے تھے، ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں پیسہ کھانا تھا کیا کرنا تھا، ایران کی پائپ لائن آئی ہمارے بارڈر پہ، یہ حضرت قطر سے گیس لینے چلے گئے جو کہ ابھی جہازوں کے ذریعے لائی جاتی ہے، حالانکہ پائپ لائن آپ کے گھر جا سکتی تھی. پھر اسی طرح ایران آپ کو بجلی دینا چاہ رہا تھا 1000 میگا واٹ، وہ بھی ہمارے بارڈر پہ پڑی ہے، ہمارے لوگوں نے نہیں دی. یہ شاید امریکہ سے زیادہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح وہ ریفائنریاں لگانا چاہ رہے تھے بلوچستان کوسٹ پہ، وہ بھی نہیں آپ نے لگانے تھی. تو آپ ایران کی دلچسپی اپنے ملک میں بڑھائیں، جب ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے مالی مفادات پاکستان کے ساتھ ہیں تو وہ خود ہی آپ کے مفادات کو بھی دیکھیں گے. لیکن وہ ہمارے لوگ وہ نہیں ہے. ہماری ایک نااہل حکومت، ہمارے لوگوں کا یہاں پہ کچھ سوچ ایسی ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے، ذاتی مفادات کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، میں رہ جاؤں، یہ کروں. ان چیزوں کی وجہ سے ملک جو ہے اس کے اپنے مفادات وہ نظر انداز ہو رہے ہیں. سر آپ نے خارجہ پالیسی بھی آپ کی جس طرح چاہیے وہ جاتی نہیں اس طرح. جی سر، آپ نے بالکل کہا کہ ہمیں کسی ملک کے ساتھ اعتراض نہیں کرنا چاہیے جیسے وہ اپنی خارجہ پالیسی بنا جس کے ساتھ تعلقات رکھے. آپ نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ ہمیں ایران کے ساتھ جب ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنے چاہیے. لیکن اب صورتحال تو کچھ اور ہو گئی ہے کہ 2 سال ہو گئے کلبھوشن یادو ان کے راستے سے آیا اور پکڑا گیا، اور دوسرا پھر اب تو چابہار پورٹ بھی انہوں نے دے دی اور آپس میں $500 ملین کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے انڈیا اور ان کا، اور اب سینٹرل ایشیا تک جو ہے انڈیا اور ایران مل کر جا رہے ہیں. اب تو سب کچھ ہو چکا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو کس طرح سے افغانستان میں متحرک کرنا چاہیے کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ مل جائے، پاکستان کے ساتھ چلے اور گوادر پورٹ کے ذریعے اس کو زیادہ محفوظ بنایا جائے؟ دیکھیے 2 چیز اس میں ہم پہلے افغانستان کی بات کر لیتے ہیں. جی افغانستان میں خون خرابہ ہوتا رہے گا، یہ تعلقات اس دن ٹھیک ہوں گے جس دن افغانستان کے اپنے عوام کو یہ سمجھ لگے گی کہ امریکہ وہاں پہ ان کے ملک کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، ان کے ملک میں امن لانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ اس خطے کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے، اور اسی وجہ سے افغانی جو ہیں وہ افغانوں کی تعداد سے مر رہے ہیں. جس دن ان کو یہ سمجھ آئے گی وہ امریکیوں کو کہیں گے کہ جی آپ اٹھیں یہاں سے، اور جس دن امریکہ وہاں سے اٹھا تو آپ دیکھیں گے کہ بھارت کو وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں لگے گی. یہ بھی چند ہفتوں میں یہ بھی غائب ہو جائیں گے وہاں سے. اسی طرح ایران میں جہاں تک تعلق ہے، ایران کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ہم نے ایران کو خود اہمیت اتنی نہیں دی. آپ دیکھیے کہ ایک تو ہمارے اپنے ملک میں ہمارے لوگ ہیں کہ ہم کچھ کرنے لگے تو ایران کی حمایت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ایران کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہمارے ملک میں کوئی بھی وہ لوگ احتجاج نہیں کرتے. جب انڈیا کے ساتھ اس نے تعلقات بڑھانے شروع کیے تھے
تو ہمارے ہاں وہ جو ہماری کمیونٹی ہے جو ایران کی ہمدرد ہے وہ اس کو اٹھنا چاہیے کہ ایران کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو اس پہ اعتراض نہیں کرتے. اب دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ایران نے پیچھے جب 2015 میں جب یہاں پہ بلکہ 2016 میں یونائٹڈ نیشن میں نواز شریف صاحب کو ملے ایران کے صدر روحانی اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے سی پیک کا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ میاں صاحب نے اس کے بعد جا کے اس قصے کو چھیڑا ہی نہیں, فالو ہی نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا پیچھے اگر وہ آپ کے سی پیک کا حصہ بن جاتے تو پھر یہ قصہ جو وہاں پہ آپ چاہ باہر کا نظر آ رہا ہے وہ شاید نہ ہوتا. لیکن یہ انہوں نے کیا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اگر انڈیا بڑھ بڑھ کے کام کر رہا ہے اور وہ ان کو اپنے قابو کرنا چاہتا ہے تو ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم اس کے قابو نہ کرنے دیں. ہمارا جہاں بھی کہیں دوستی ہے, دبئی میں ہے یا سعودی عرب, مودی وہاں پہنچ جاتا ہے بالکل اور آ کے چاپلوسیاں کر کے شاہ کو راضی کیا کسی اور. ہمارے لوگ تو وہاں بھی نہیں جاتے, جو دوستوں کے ہمارے وہاں بھی جا کے بات نہیں کرتے. تو یہ کمزوریاں ہماری اپنی بھی ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم اپنی پالیسیز درست کریں گے, کل کو کوئی یہاں سمجھدار وزیر اعظم کو اچھے لوگ آ جائیں جن کو ملک کی فکر ہو بجائے اپنی تجاری کی فکر کے, تو پھر شاید یہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں. آج جو حکومتیں ہیں یہ تو صرف کرپشن بچانے کے چکر میں. بالکل سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب, بہت زبردست باتیں کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. جہاں ہمارے ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, وہیں ہمیں ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اگر وہ چاہیں تو ان کے ساتھ بھی رکھنے چاہیے. بالکل پاکستان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کا یہ بھی ساتھ میں کہنا تھا کہ کچھ کمیونٹی جب ایران جن سے تعلق ہے اگر وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں تو وہاں پاکستان میں جو کمیونٹی ہے جو ایرانی حمایت یافتہ ہمدردی رکھتی ہے ایران کے ساتھ, تو وہ کبھی نہیں اٹھی کہ ایران کو مجبور کرے کہ بھئی آپ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کیوں تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو یہ واقعی ایک بڑے افسوسناک بات ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جنرل محترم جناب رستم شاہ محمد صاحب نے, جو افغانستان میں پاکستان کی طرف سے سفیر بھی رہ چکے ہیں, افغان امور کے ماہر ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام. جی سر, مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے افغانستان کے جو تعلقات ہیں پاکستان کی بجائے اب انڈیا کی طرف بڑھ رہے ہیں, جو انڈیا پاکستان کا جسے کہتے ہیں کہ دشمن سمجھا جاتا ہے. اور اب افغانستان, انڈیا اور ایران یہ آپس میں متحد ہو چکے ہیں. حالانکہ افغانستان کو پاکستان اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو ایسی کیا مجبوریاں پیش آ گئیں کہ پاکستان کو چھوڑ کر اب وہ جو پاکستان کے روایتی حریف ہیں ان کی طرف چلا گیا؟ یہ تو پرانی بات وہی جی اسٹریٹجک ڈیپتھ, اس لیے پاکستان کو انڈیا کے پاس جانا پڑا. کسی ملک کو آپ نہیں کر سکتے, وہ آپ کا صوبہ تو ہے کہ آپ پاکستان میں رک کے غلط اندازے سے اس پہ افغان ناراض ہیں. آج افغانستان میں سب سے زیادہ نفرت پاکستان سے کی جاتی ہے اور اس کے ذمہ دار سب کچھ ہیں ہماری پالیسیز. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور ہمارا پانچواں صوبہ ہے, وہ ہے ایک آزاد خود مختار اپنے ملک کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہی جاتی ہیں جو یہاں سے کہی جاتی ہیں. جی تو سر, لیکن پاکستان اور دونوں عوام کے تعلقات تو ایک جیسے ہیں. ثقافتی تہذیبی اعتبار سے دونوں عوام ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہے, آدھی عوام وہاں بستی آدھی وہاں بستی ہے. لیکن انڈیا کے ساتھ تو کسی حد تک بھی افغانستان کی کوئی تہذیب بھی نہیں ملتی. ثقافتی اعتبار سے بھی وہ الگ ہیں, ان کا نظریہ الگ ہے. تو کیسے پھر ہم متحد کر سکتے ہیں؟ افغانستان اگر ناراض ہے تو ہم کیسے اس کو راضی کر سکتے ہیں؟ آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے افغانستان ناراض ہو. آپ بارڈر کو سیل کر رہے ہیں, آپ افغان مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں, آپ ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے راستہ نہیں دیا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن سے افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف کم غصہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت افغانستان میں جو بدامنی ہے اس کچھ نہ کچھ ذمہ داری پاکستان پر پڑتی ہے. یہ وہ غلط کہتے ہیں, یہ غلط الزام ہے. پاکستان نہ کوئی لوگ وہاں بھیج رہا ہے, نہ پاکستان کا انسرجنسی سے کوئی تعلق ہے, لیکن پاکستان اپنا موقف ان کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پالیسی ہمیں بنا رہے ہیں کہ سارے 100 کلومیٹر پہ باڑ لگا لیں جیسے دشمن ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے, اس کو ہم ریوائز کریں, اس کو ہم ری وزٹ کریں. جو افغان مہاجرین کو ہم آپ بچے لے کے نکالنے والے ہیں اس پالیسی کو ہم جو ہے ریوائز کریں, اس کو ہم دوبارہ دیکھیں اور اسپیشلٹی دیکھیں, کول ہیڈڈلی دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے, فائدے کیا ہوں گے.
دیکھیں اگر افغانستان کی ایبلٹی نہیں ہوگی تو نہ صرف یہ کہ ہمارا بارڈر غیر محفوظ رہے گا بلکہ ترکمانستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی وہ نامکمل رہے گا. جو تاجکستان سے افغانستان کے راستے بجلی آئے گی وہ منصوبہ بھی تکمیل تک نہیں پہنچے گا. کا جو منصوبہ ہے وہ بھی تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا. تو ہمارے لیے تو اور لوگوں کے لیے تو کنسرن ہوں گے. ہماری جو اسٹیٹس ہیں افغانستان کی امن سے ہماری ملک کی شانتی ہماری ملک کی ترقی وابستہ ہے. اس لیے ہمیں تو ایک صورتحسانہ پالیسی مستقبل پہ نظر رکھتے ہوئے پالیسی ڈیزائن کرنی ہے. افغانستان ایک ساورن ملک ہے, ان کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں. ہمیں اس سے کوئی اصولاً آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ کہنا چاہیے کہ افغانستان کے سائل کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے. یہ پاکستان کا حق ہے اور اس کو ہم نے ڈیمانڈ بھی کرنا ہے اور انشور بھی کرانا ہے. جی بالکل. اس کے بعد اگر وہ کسی ایران کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, روس کے ساتھ, کسی اور ملک کے ساتھ, چین کے ساتھ تعلقات کرنا چاہیں تو اس سے ہمیں اصولاً کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل سر, آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہیں کہ پاکستان کو خطرات تو ہوتے ہیں کہ بھئی جب انڈیا اس کی سرحد دونوں طرف سے انڈیا آ کے بیٹھ جائے, ایک طرف سرحد ملتی ہے وہاں بھی انڈیا ہے, دوسری طرف جو افغانستان کی سرحد ہے وہاں بھی انڈیا آ کے بیٹھ جائے, تو پاکستان کو تو خطرات لاحق ہوں گے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ افغانستان کا انحصار پاکستان پر ہو جائے, پاکستان کے ساتھ وہ گوادر پورٹ میں شامل ہو جائے, بجائے اس کے کہ چابہار میں جائے انڈیا کے ساتھ ملے وہ؟ دیکھیں کیا بات تو اس وقت ہوا جب افغانستان نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے راستے ہم ہندوستان کی تجارت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس کی اجازت دی جائے. پاکستان نے اجازت نہیں دی. اس کا یہ فائدہ ہوگا اگر اجازت دی جاتی تو ہندوستان کا بھی پاکستان کی ڈیپینڈنس بڑھ جاتا, افغانستان کا بھی بڑھ جاتا اور پاکستان کو آمدنی بھی ہوتی اور وہ افغانستان میں ہماری جو ہے وہ کچھ پاپولیٹی بھی زیادہ ہو جاتی. وہ پاکستان نے ریفیوز کیا تو ان کو تو الٹرنیٹ روٹ تلاش کرنا تھا. تو چابہار جو ہے یہ تو پاکستان کی اپوزیشن کی وجہ سے انہوں کو ہو گئے کہ انہوں نے چابہار کا راستہ جو ہے وہ اب اختیار کیا ہے اور اس کے پیسے لگائے ہیں, کیونکہ ہندوستان جو ہے ایک ریجنل ملک ہے. ان کی یہاں پہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کے مفادات ہیں. وہ ایک انرجی ڈیفیسٹ کنٹری ہے, ان کو انرجی ایکسپورٹ کرنی ہے. سینٹرل ایشیا میں انرجی کا ہائیڈرو کاربن مسائل بہت زیادہ ہیں, تو ان کو تو راستے تلاش کرنے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں, کچھ افغانستان کی جو حکومت ہے ان کی بھی غلطیاں ہیں. اب صحیح ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جائے اور پاکستان اپنا موقف ایمانداری کے ساتھ اور آفیشل کو دیکھتے ہوئے اپنا موقف کے سامنے پیش کرے, ان کو اعتماد میں لے اور پاکستان کے خلاف جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں. وہ اقدامات نہ کریں جس سے کہ افغانستان کے لوگ ہمیں وہ ایک سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ہوسٹائل کنٹری ہے. پاکستان ہوسٹائل کنٹری نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2000 سال سے تہذیبی روابط ہیں. ہمارے تو بارڈر بھی مشترک ہے, ایتھنیسٹی کا مسئلہ بھی ہے, مسلمان ممالک ہیں, دونوں کو آگے چلنا ہے. اس سلسلے میں جو تبدیلی آ رہی ہے ان کی روشنی میں ہمیں اپنی پالیسیز کو وضع کرنی ہے, ڈیزائن کرنی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی افغانستان میں امن آئے گا, اور جب تک انسرجنسی ہوگی تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو پاکستان کو آگے بڑھ کے انسرجنسی کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور انسرجنسی کو دور کرنے میں کردار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو روٹ کاز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. روٹ کاز جو ہے وہ امریکن فوجوں کی موجودگی ہے. جب تک افغانستان میں غیر ملکی فوجیں رہیں گی وہاں پہ انسرجنسی جاری رہے گی. پاکستان کو یہ بات سمجھنا چاہیے. اس لیے ایسے ماحول پیدا کرنا ہے اور ایسے افغان دولت میں کنسنسس پیدا کرنا ہے کہ وہاں سے ایک معینہ وقت کے اندر غیر ملکی فوجیں نکل جائے. اگر غیر ملکی فوجیں نکل جائیں گی تو پھر افغان اپنے مسائل خود حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان کا, چین کا اور ممالک کا اس میں حصہ ہوگا. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم بات کر رہے تھے ناظرین کرام افغانستان کے اندر انڈیا کے اور ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور پاکستان کو درپیش خطرات. یہ حقیقت ہے کہ افغانستان
پاکستان کے لیے ایک اہم ملک رہا، اور پاکستان اور افغانستان دونوں کے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے بے انتہا قربانیاں بھی دیں، اور افغانستان نے بھی پاکستان کا بہت اچھی طرح سے ساتھ دیا۔ سوویت یونین کے خلاف جب جنگ تھی تو افغانستان ہی وہ واحد ملک تھا جہاں پر پاکستان نے جا کر سوویت یونین کو پاکستان کی طرف بڑھنے سے روکا۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے چند عرصوں سے، پچھلے چند مہینوں سے، پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے ایسے مسائل سامنے آ چکے ہیں کہ اب انڈیا افغانستان میں پاکستان کی بنسبت بہت زیادہ حاوی ہو چکا ہے۔ انڈیا نے افغانستان کے اندر جا کر انڈیا افغانستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی بناتا ہے، افغانستان کے روڈ بھی بناتا ہے، افغانستان کے اسکول بھی بناتا ہے، اور افغان طلباء کو انڈیا بھی بھیجتا ہے اسکالرشپ دے کر۔ یہی حال ایران کا ہے کہ $700 ملین جو ہے وہ اب تک خرچ کر چکا ہے ایران افغانستان کے اندر، اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹ ہیں افغانستان کے وہ ایران جا کے پڑھنے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں بھی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، پاکستان میں بھی افغان مہاجرین رہ رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ افغان عوام کو ہم پاکستان سے دور کریں، ان کو مزید قریب کریں۔ جیسے پاکستان نے اب تک پچھلے 30-35 سالوں سے افغان عوام کا ساتھ دیا، مزید پاکستان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو پاکستان پڑھانے کے لیے اسکالرشپ دینی چاہیے۔ جو کام انڈیا کر رہا ہے، جو کام ایران وہاں پر کر رہا ہے، پاکستان کو اس سے دگنا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پاکستان کے ساتھ اس کو مل کے چلنا ہوگا، اور پاکستان کو بھی اپنی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے یا اپنا جو قریبی ملک ہے اس کو سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کو بھی افغان عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر جو خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہ عوام کا قصور نہیں ہے، بلکہ اوپر جو لابی حکومت ہے، جو امریکہ کی منظور نظر ہے، جو انڈیا کی منظور نظر ہے، جو ایران کی منظور نظر ہے، ان کی طرف سے کچھ پالیسیاں ایسے بنتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر دراندازیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان کی سرحد سے جو حملے ہو رہے ہیں افغان بارڈر سے، پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا کہ وہاں پر بارڈ لگا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو افغان عوام جو پاکستان کے لیے مخلص ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہوں گے، کیونکہ جب انڈیا بنا رہا ہے تو قصور افغان عوام کا نہیں ہے، قصور وہاں انڈیا کے پہنچنے کا اور ایران کے پہنچنے کا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر اپنے کونسل خانے کھول کر وہاں سے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں، دراندازوں کو بھرتی کرتے ہیں اور پاکستان میں بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے، تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن افغان عوام اور پاکستانی عوام، ان دونوں کے آپس میں رشتے ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی برادریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک افغان عوام ایسی ہے کہ ان کے پاکستان میں شادیاں ہیں، پاکستان والوں کی وہاں پر شادیاں ہیں، تو اس سلسلے کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اصل جو مسئلہ ہے، جو وہاں پر دشمن، روایتی حریف یا جو پاکستان کے خلاف بری نظر دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پاکستان کو اچھی طرح سے سامنا کرنا ہوگا۔ اور گوادر پورٹ کو، سی پیک کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کو پاکستان قائل کرے اور اپنے ساتھ ملا لے، اور افغان عوام جو ہے ان پر فوکس کرے، تاکہ وہ جو نئی نسل آئے گی وہ پاکستان کی حمایتی ہو اور پاکستان کے مفادات کے لیے سوچے، اور اپنے مفادات کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کر اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اس حوالے سے آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ فیس بک پر آپ بات چیت ٹاک شو کے نام سے ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں، وصال اردو کے آفیشیل پیج کو جوائن کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔